وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأولاده وإترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. میرے محفل زینت انجمن جملہ شہزاد گانے گلشن کرم مشائخ اعظام صاحبزاد گانے والا شان عرس سراپا عرس کی اس آخری نشست میں حاضری کا شرف پانے والے جملہ سامعین حاضرین ناظرین خواتین و حضرات، جیسا کہ عرس مقدس کے پوسٹر اشتہار سے ظاہر ہے کہ یہ اس شخصیت کا عرس ہے، اس ہستی کے ذکر خیر کے لیے یہ محفل منعقد ہے، جس کو غوث سمادانی محبوب سبحانی اور شہباز لامکانی کہتے ہیں۔ اچھا، حسن اتفاق یہ بھی ہوا کہ 1 اور 2 نومبر کو سالانہ سجنے والا یہ عرس اس بار ربیع الثانی میں آیا ہے۔ ربیع الثانی آپ کو معلوم ہے، اہل عشق و محبت اس کو بڑی 11ویں کے طور پر اس 11ویں کو مناتے ہیں، اور ربیع الثانی کا معنی ہوتا ہے دوسری بہار۔ پچھلا مہینہ گزرا وہ ربیع الاول تھا، ربیع الاول کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار، اور یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ یہ ہے دوسری بہار۔ گزشتہ مہینہ حضور کا مہینہ تھا،
اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ حضور کے لاڈلے اور پیارے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ ہے، جن کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں بر صغیر پاک و ہند کی انتہائی علمی اور عبقری شخصیت اہل عشق و محبت کے امام شہنشاہ اقلیم سخن علامہ اقبال نے جس ہستی کو وقت کا ابو حنیفہ کہا، میری مراد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے، جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں حضور غوث پاک کا وسیلہ پیش کیا تو یوں کہا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ گرامی قدر سامعین، حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز دا مکانی رضی اللہ تعالی عنہ الحسنی والحسین، یہ حضور کا وہ لاڈلا چہیتا اور پیارا بیٹا ہے کہ جن کو خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں اور اللہ کے حضور وہ لاڈ حاصل ہے، وہ ناز حاصل ہے، وہ پیار حاصل ہے جو امت مصطفیٰ میں کم ہی لوگوں کے حصے میں آیا ہے۔ ویسے تو اللہ کے محبوب اور اللہ کے پیارے سارے اولیاء ہیں، لیکن جو لاڈ، جو پیار، جو ناز اور جو پذیرائی حضور غوث الاعظم کو حاصل ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ امت مصطفیٰ کے لوگوں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو وہ ناز حاصل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرمایا تقدیر 3 قسم کی ہے، جن میں ایک قسم ہے قضائے مبرم جو کبھی ٹلا نہیں کرتی، قضائے مبرم جو کبھی ٹلا نہیں کرتی، مگر حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ اگر میں چاہوں تو مجھے یہ ناز حاصل ہے کہ میں قضائے مبرم کو بھی ٹلوا سکتا ہوں۔ اور گرامی قدر سامعین، کسی نے کہا تھا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، بیٹا ذرا اس سے سادہ کرنا، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اپنے تو اپنے ہیں، اپنے تو تعریف کرتے ہیں، اہل عقیدت تو عقیدت میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، لیکن عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضل وہ ہے، توجہ، عظمت وہ ہے، بزرگی وہ ہے جس کی گواہی پرائے بھی دے، دشمن بھی جس کی گواہی دے، وہ بزرگی ہے، وہ عظمت ہے، وہ فضل ہے اور وہ قابل تسلیم حقیقت ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اس قبیل کے علماء، جس قبیل کو بر صغیر میں انتہائی متشدد اور سخت خیال تصور کیا جاتا ہے کہ ولایت اور مقام ولایت، علوم باطنیہ اور تصوف اور اہل تصوف کے بارے میں ان کی رائے کوئی اچھی نہیں، عام یہ تصور ہے، حالانکہ بات ایسی ہے نہیں،
لیکن تصور یہ پایا جاتا ہے کہ ان کی رائے تصوف کے بارے میں یا اہل تصوف کے بارے میں اچھی نہیں. وہ قبیل کیا ہے؟ وہ قبیل ہے علماء دیوبند. ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے، حالانکہ یہ بات ایسی ہے نہیں، وہ اچھی رائے رکھتے ہیں. لیکن میں عامت الناس کے فکر کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کروں، علماء دیوبند کے سرخیل چوٹی کے عالم دین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نے اپنی کتب میں جہاں بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لکھا وہاں انہیں لکھا غوث العالمین، اور کبھی لکھا غوث الثقلین. اب ثقلین کا لفظ بولا جاتا ہے جن اور انسانوں دونوں پر. جب ثقلین بولا جائے تو یہ دو مخلوقات مراد ہوتی ہیں. جب مخلوقات پر بولا جائے تو یہ دو مراد ہوتی ہیں، جن اور انسان. تو وہ جب بھی حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں غوث الثقلین. کیا مطلب بنا؟ غوث کہتے ہیں فریاد رس کو. غوث اسے کہتے ہیں کہ مشکل میں کام آئے. غوث اسے کہتے ہیں جو آپ کی آواز کو سنے اور پھر اس پر لبیک کرے اور آپ کی حاجت کو پورا کرے، اسے کہتے ہیں غوث. اور مولانا تھانوی حضور غوث پاک کو لکھ رہے ہیں غوث الثقلین، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین جیلانی الحسنی والحسینی یہ صرف انسانوں کی نہیں سنتے، یہ جنوں کی بھی سنتے ہیں. یعنی یہ جنوں کے بھی فریاد رس ہیں، جنوں کے بھی حاجت روا ہیں، اور یہ دونوں مخلوقات آپ کے دروازے کی سوالی ہیں. بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے جہاں بھی حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کیا اپنی تحریر میں، انہوں نے بھی آپ کے نام نامی کے ساتھ ہمیشہ یہی لکھا ہے غوث الثقلین، اور کہیں لکھا غوث العالم، کہیں لکھا غوث العالمین. یعنی آپ وہ ہستی ہیں، قادری تو قادری ہیں، چشتی بھی اہل تصوف ہیں، نقشبندی بھی اہل تصوف ہیں، سوروردی بھی اولیاء کے غلام ہیں. یعنی تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ تو وہ تو اپنے ہیں، خواہ ان کا خانوادہ یا سلسلہ فیض کا جو بھی ہو. لیکن حضور شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہیں کہ جن کو پرائے بھی تسلیم کرتے ہیں اور جن کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جن کے دروازے کا سوالی کہتے ہیں. حضرت پیر امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے استغاثہ کر رہے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی آپ سے استغاثہ کر رہے ہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی آپ سے استغاثہ کر رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی آپ سے مدد مانگ رہے ہیں اور حاجت براری کے لیے گزارش کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ گرامی قدر سامعین، میں بات کو وائنڈ اپ کروں. وجہ یہ ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی امت مصطفیٰ کے خضر ہیں. ایک وہ خضر بنی اسرائیل تھے اور ہیں حضرت خضر، وہ بنی اسرائیل کے خضر ہیں، اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی امت مصطفیٰ کے خضر ہیں. وہ بھی خضر راہ ہیں اور یہ بھی خضر راہ ہے. توجہ، حضرت خضر کا کام کیا ہے؟ پانی پر، دریاؤں پر آپ کی حکومت، یہ تو مشہور ہے. ایک بات میں عامت الناس کو عرض کروں،
جب کوئی قافلہ یا کوئی راہگیر، کوئی مسافر جب جنگل اور ویرانے میں راستہ بھول جائے تو حضرت خضر جنگلوں میں بھولنے والوں کو راستے پہ لگاتے ہیں، ویرانوں میں جہاں کوئی بشر نہ ہو، جہاں کوئی ذی نفس نہ ہو اور لوگ راستہ پٹک جائیں، تو حضرت خضر آج بھی ظاہری طور پر بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، راستے پہ لگاتے ہیں۔ وہ خضر بنی اسرائیل ہیں اور یہ خضر امت مصطفیٰ ہیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی بھی قیامت کے صبح تک بھٹکے ہوں کو راستہ دکھانے والے ہیں، بھولے ہوں کو راستہ بتانے والے ہیں، اور گم کردہ لاکھ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لگانے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے دور ہیں ان لوگوں کو اللہ سے ملانے والے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، شاعر مشرق درویش لاہوری، مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک کنسپٹ حضور پیش کیا تھا، فلسفہ سے اس کا تعلق ہے تصور زمان و مکان۔ ایک تصور ہے جو فلاسفرز میں پایا جاتا ہے، زمان و مکان۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس۔ آخری بات کر رہا ہوں، ٹائم اینڈ سپیس۔ اللہ اکبر۔ اچھا، زمان و مکان کے بارے میں مغربی فلاسفرز کا اپنا زاویہ فکر ہے، ان کا اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ بر صغیر کے جو مسلم مفکرین ہیں، دانشور، ان میں علامہ محمد اقبال کا جو تصور زمان و مکان ہے وہ کیا ہے، میں چند لفظوں میں عرض کروں اور اس کے آئینے میں میں حضور غوث پاک کا جلوہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ علامہ کے نزدیک، علامہ کہتے ہیں کہ جب بندہ سبحان اللہ، جب بندہ خدا کا قرب پا لیتا ہے، جب بندہ مومن، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جب عبد ہو جاتا ہے، جب بندہ اس کا بندہ ہو جاتا ہے، اور جب بندہ مومن کو قرب خدا مل جاتا ہے، تو پھر رب کائنات اس بندے کے وجود ظاہری سے تمام کثافتیں مٹا دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کا قرب کثافتوں کو ختم کر دیتا ہے اور بندے کا وجود نور علی نور ہو جاتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں پھر اس میں لطافت آ جاتی ہے، کثافت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اس کا وجود لطیف ہو جائے، توجہ، پوری توجہ سے بات سنیے، فرمایا جب کثافت ختم ہو جائے اور وہ لطیف ہو جائے، نور علی نور ہو جائے، تو فرمایا پھر اس بندے مومن کے سامنے نہ کوئی زمان کی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی مکان کی حیثیت ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ پھر 1 بجے 2 بجے اور 3 بجے اور 4 بجے اس کی کوئی، یہ بجے کی کوئی اہمیت اس کی نظروں میں نہیں رہتی۔ علامہ فرماتے ہیں پھر مشرق مغرب، شمال اور جنوب، سرا اور سریا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں پھر عرش اولا بھی اس بندے کی زد میں آ جاتا ہے۔ پھر بندہ زمان اور مکان کی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، یہ اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ علامہ نے حضور کے معراج سے اس حقیقت کو عیاں کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے جو معراج پایا، اس معراج سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں،
فرمایا حضور کے معراج سے ہم نے یہ سبق پایا ہے کہ یہ آسمان عالم بشریت کی زد میں ہے. اللہ اکبر. توجہ. اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں حضور، علامہ نے 2 شعر لکھی ہیں قبلہ، نظم ہے معراج، پوری نظم کے 2 شعر ہیں. معراج سے علامہ نے جو نور پایا، جو فیض پایا، وہ امت کو دے رہے ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو، وہ ہے آج کی رات. معراج کی شب کا پہلے شعر میں رتبہ بیان کیا کہ معراج کی شب کیا ہے. اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز، سجدہ کرتی ہے سحر جس کو، وہ ہے آج کی رات. دوسرے شعر میں پورا نتیجہ قائم کیا اور معراج مصطفیٰ سے بندہ مومن کے لیے کیا فیض ہے. علامہ کہتے ہیں کہ رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری. اہل تصوف کے نزدیک ہمت اس کیفیت کو کہتے ہیں، قبلہ عامت الناس کو عرض کر رہا ہوں، ہمت اس کیفیت کو کہتے ہیں جب اہل محبت کے سامنے صرف محبوب حقیقی ہو اور سب کچھ جل جائے، کوئی باقی نہ رہے. العشق نار یحرق ما سوى المحبوب، یعنی جب بندے کا پورا خیال اور پوری ڈیووشن اور پورا فکر اور پورا فوکس محبوب حقیقی پر یوں ہو جیسے زنان مصر کا چہرہ یوسف پر تھا، اور ہاتھوں کی خبر نہ رہی، انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے. اہل تصوف اس کیفیت کو کہتے ہیں ہمت. اور علامہ کہتے ہیں رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات. علامہ کہتے ہیں شب معراج بندہ مومن کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو صاحب ہمت ہو، جس کا خیال پورا مولا کی طرف لگ جائے، اس کے لیے عرش ایک قدم کا راستہ ہے. رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، اس بندے کے لیے عرش ایک قدم کی راہ ہے. بات ختم کیے دیتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی کا قول اسی شعر کے تناظر میں ہے. مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ جب حضور معراج پر گئے، سبحان اللہ، اور رف سے اتر کر جب عرش پر قدم رکھنا چاہا، آخری قول سن لو اپنے پیر کی شان میں، اور میری طرف سے نہیں، مولانا تھانوی کہہ رہے ہیں کہ جب رف سے حضور اتر کر عرش پر چڑھنے لگے تو حضور غوث پاک کی روح آ گئی. بولیے ذرا سبحان اللہ. مولانا تھانوی کہہ رہے ہیں حضور غوث پاک کی روح آ گئی، اور روح نے کندھا جھکا کر حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا قدم میرے کندھوں پہ رکھ کے عرش پہ آ جاؤ. ہائے ہائے. اس وجہ سے آپ کو لقب ملا شہباز لامکانی، یعنی یہ لامکان کے شہباز ہیں. مکان کا شہباز تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن شہباز لامکانی جس کی پرواز لامکان تک جائے، اسے کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. اور علامہ بھی اسی مومن کی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات. معراج کی رات مومن سے کہہ رہی ہے کہ اگر تو باہمت ہو جائے اور اگر تیرا مراد صرف محبوب حقیقی ہو جائے تو پھر عرش تیرے لیے ایک قدم کی راہ ہے. رب کائنات ہمیں حضور غوث پاک کی سچی محبت بخشے اور ان سے پوری عقیدت بخشے اور ان سے والہانہ عشق کرنے کی توفیق عطا کرے، جس طرح ہم یہاں ان کے ذکر میں شاغل ہیں. رب کائنات بروز حشر ان کی کچہری اور مجلس کی ہمیں حاضری نصیب کرے. اور آخر میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات اس گلشن کرم پر کرم کرتے ہوئے اسے ابد الآباد تک قائم دائم اور شاد رکھے. یہ چشمہ علم و حکمت، یہ چشمہ علم معرفت و حقیقت اسی طرح بہتا رہے اور ایک عالم اس سے سیراب اور فیض یاب ہوتا رہے. رب کائنات اس آستان کو ابد الآباد تک آباد رکھے.
ہمیں تمام اولیاء سے پوری محبت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔